انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں۔ صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے، اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے۔ حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے۔ ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ کہنی ساڑھے بزرگ پاگل سے انہوں نے نہیں پتا لگا، بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے۔ ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں، اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا، اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی۔ مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی باتیں۔ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں, من قرۃ اعین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں, جزاء بما كانوا يعملون, جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں, اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی, لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں. دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے, اعمال کرنے والے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, فلہم جنات المأوا, ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں, نزلا بما كانوا يعملون, اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال. صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا, اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے, گناہگار لوگ ہوں گے, ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا, اُعِيدُوا فِيهَا, دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ, یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے, ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں. ثم اعرض عنها, اس کے بعد وہ منہ پھیر لے. انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں. یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا. اب 2-3 حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے, ہمیشہ زندہ رہو گے. موت ختم ہو جائے گی. جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا, اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 2, آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, 30 سال عمر رہے گی. نمبر 3, کبھی بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ ہی تندرست رہو گے. نمبر 4, کبھی بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی ہی رہے گا. جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں. جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے,
دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو، تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے۔ لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں، لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال کھرب سال آخرت کی زندگی، اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے، وہ فائدے میں ہے، یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی، تو اصل تو ناکام وہ ہے، لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی، گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں، یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی، یہ آبسٹیکلز ہیں۔ اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، جس میں کہتے ہیں نا کڑگا لانا، کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا، دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی، جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی۔ اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ، اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں، مشکل کام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں، وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بڑھنا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں۔ دوزخ دیکھی، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا، اتنی سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ، ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے، جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمیں اپنی وہ
زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں، اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے، کیونکہ آسائش مل گئی نا، رزلٹ سامنے آ گیا۔ پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا، پھر جنت ٹوری جانا ہے۔ یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے۔ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا۔ نہ میرے بھائیو، ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔